ایک صفاک ڈاکو جس کے سینے میں حساس دل دھڑکتا تھا۔ وہاڑی کے جنگلوں میں چھپے ایک ڈاکو کی کہانی جو پولیس کے قابو ہی نہیں آتا تھا۔ پھر خاتون کے بارے میں پتہ چلا۔ ضلع وہاڑی اور ضلع بہاول نگر کی سرحد پر ایک جنگل نما علاقہ ہے جہاں آبادی بہت کم ہے۔ کہیں کہیں دھاریاں، کچی مٹی اور گارے سے بنی چھوٹے چھوٹے عارضی مکان دکھائی دیتی ہیں۔ تھانہ ساہوکا کا یہ وسیع و عریض جنگل دو اضلاع کی سرحد پر واقع ہونے کے باعث جرائم پیشہ افراد کا پسندیدہ ٹھکانہ تھا۔ چنانچہ اشتہاری مجرمان کے مختلف گروہ اسی جنگل کو اپنی اماج گاہ بنا کر آس پاس کے علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ اسی جنگل میں مرتضی عرف مورتی ساہوکا کے گینگ نے بھی ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ مورتی ایک خطرناک اشتہاری مجرم تھا جو وہاڑی سمیت کئی اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کا گینگ پاک پتن، بہاول نگر، بہاولپور، وہاڑی اور ضلع خانیوال کے مختلف علاقوں میں قتل اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ کم نفری وسائل کی عدم دستیابی کے باعث پولیس وسیع و عریض جنگل نما اس علاقے میں آپریشن کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دو مرتبہ ضلع وہاڑی اور بہاول نگر کی پولیس نے ساہوکا کے علاقے میں چھپے ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیے مگر اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 2001 میں مورتی ساہوکا گینگ ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکا تھا۔ ان کی پے در پے وارداتوں کے باعث اس گینگ کے حوالے سے علاقہ مکینوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اخباروں میں خبریں چھپتیں، دن بھر چوک چوراہوں میں مورتی گینگ اور اس کی وارداتوں کا تذکرہ زبان زد عام ہوتا اور حسب معمول لوگ پولیس کی ناکامی اور نااہلی پر طرح طرح کے جملے کستے دکھائی دیتے۔ مورتی گینگ کا سرغنہ مرتضی عرف مورتی چونکہ اسی علاقے کا مستقل رہائشی تھا، اسی لیے وہاڑی پولیس پر دباؤ کا بڑھنا فطری بات تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی ڈاکٹر جمیل احمد نے اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس گینگ سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور اس ضمن میں بورے والا سرکل کے تمام SHOs کی مشترکہ میٹنگ بلائی جس میں گینگ کے سرغنہ عرف مورتی ساہوکا کی گرفتاری کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ DSP بورے والا کی قیادت میں سرکل کے تمام SHOs کو مورتی گینگ کی ہنگامی بنیادوں پر گرفتاری کا کام سونپ دیا گیا۔ DPO وہاڑی ڈاکٹر جمیل اس سارے عمل کی خود نگرانی کر رہے تھے اور DSP بورے والا سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کی رپورٹیں اور اپڈیٹس لی جا رہی تھیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے مورتی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے، وہ کس طرح مجرم بنا وغیرہ۔ اس دوران ایک بے حد دلچسپ بات سامنے آئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ صفاک سے صفاک مجرم کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ ساہوکا کے علاقے میں ایک ایسی خاتون کا پتہ چلا جو مبینہ طور پر مورتی ساہوکا کی سابقہ منگیتر تھی۔ سن گن لینے سے معلوم ہوا کہ خاتون کے والدین نے مورتی ساہوکا کے مجرمانہ ریکارڈ کے باعث یہ رشتہ منسوخ کر کے خاتون کی شادی کسی مقامی کسان کے ساتھ کر دی۔ مورتی اس شادی سے دل برداشتہ نہ ہوا اور اس نے خاتون کے شوہر کو ڈرا دھمکا کر اسے مجبور کیا کہ وہ خاتون کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد وہ خود زبردستی اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اس وقت تک مورتی نامی گرامی ڈاکو بن چکا تھا۔ پورے ضلع میں ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا تھا، اس لیے خاتون نے بھی اس تعلق کو باامر مجبوری قبول کر لیا۔ مورتی ساہوکا ہفتے دو ہفتے کے بعد اس گھر کا ضرور چکر لگاتا تھا۔ وہ اشتہاری ملزم تھا لیکن اس کی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کی مخبری کے لیے تیار نہ ہوتا۔ پولیس کو جب اپنے خفیہ مخبروں کی جانب سے مجرم کی موجودگی کی اطلاع ملتی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ SHO ساہوکا نے بہت خفیہ طریقے سے اس خاتون سے رابطہ کیا اور اسے اعتماد میں لیا۔ پہلے تو اس خاتون نے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ نہ جانے مورتی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، لیکن جب اس کا اعتماد بحال ہوا تو اس نے پولیس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ حقیقت میں وہ خاتون خود بھی اس کے آئے روز کے گھر آنے جانے سے عاجز آ چکی تھی اور اس اشتہاری مجرم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس خاتون کو ایک نئی سم اور نیا موبائل سیٹ لے کر دیا گیا تاکہ وہ اس موبائل کے ذریعے پولیس کے ساتھ رابطے میں رہے اور پولیس مورتی ساہوکا کی نقل و حرکت سے آگاہ رہ سکے۔ لیکن مورتی ساہوکا نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ نہایت ہوشیار، چلاک اور پختہ کار مجرم تھا، اس لیے وہ اس خاتون کے گھر میں جانے اور اس خاتون سے ملاقات کے دن اور وقت تبدیل کرتا رہتا تھا۔ ایک اور احتیاط وہ یہ کرتا تھا کہ ملاقات سے پہلے اپنے کسی کارندے کے ذریعے گھر کے چاروں طرف کے محل وقوع کا جائزہ لیتا اور پھر اوکے رپورٹ ملنے پر ہی اس کے گھر میں داخل ہوتا۔ یہ 3-4 مرلہ اراضی پر بنایا ہوا 2 کمروں پر مشتمل کچا مکان تھا جس کی چھت گھاس پھوس اور مقامی مٹیریل کی تیار کردہ تھی۔ گھر کے صحن میں پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ 10 محرم الحرام کو DSP بورے والا کی جانب
जानिब से एक फौरी पैगाम मौसूल हुआ जिसके मुताबिक आज किसी भी वक्त मूर्ति साहूका की इलाका थाना साहूका में इस मखसूस घर में आमद मुतवक्के थी। मेरी तैनाती उस वक्त बतौर SHO थाना गग्गू थी, जो थाना साहूका का करीब तरीन थाना था और दोनों थाने एक ही सर्कल बूरेवाला में शामिल थे। लिहाजा मुझे अखलाकी तौर पर भी सबसे पहले पहुंचना था, क्योंकि 10 मुहर्रम की वजह से उस वक्त ज़्यादातर नफरी आशूरा के जुलूसों के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। लिहाजा उन्हें इस हसास ड्यूटी से निकालना किसी तौर मुनासिब नहीं था, क्योंकि अगर वहाँ खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाता तो इल्ज़ाम पुलिस ही के सर आता। चुनांचा मैं बाकी नफरी को जुलूस की ड्यूटी पर छोड़कर अपने 2 गनमैनों और थाने में ड्यूटी पर मामूर 3 सिपाहियों को साथ लिया और ज़रूरी असला लेकर साहूका की जानिब रवाना हो गया। खातून के घर के दाएं जानिब खाली प्लाट, जबकि बाएं जानिब एक और मकान था जिसे फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया और 2-3 पुलिस कमांडोज की एक टीम सादा लिबास में इस घर में दाखिल कर दी गई और ये काम इस कदर राजदारी से हुआ कि किसी को कानू कान खबर न हुई। तमाम नकलो हरकत फितरी अंदाज में हो रही थी ताकि किसी राहगीर को भी शक न गुजरे। पुलिस के 2 सिपाही बर्फ गोला और छलियां बेचने वालों के रूप में रेड़ियां लगाकर इस रास्ते के आसपास ड्यूटी दे रहे थे और असला इनकी रेड़ियों के नीचे छुपाया हुआ था ताकि बवक्त ज़रूरत उसे काम में लाया जा सके। SHO साहूका मकामी SHO होने की वजह से इस सारे ऑपरेशन को ऑन ग्राउंड लीड कर रहे थे। थाना फतह शाह के SHO चौधरी रिजवान यूसुफ भी अपने गनमैनों के साथ हमें ज्वाइन कर चुके थे। हम सरकारी गाड़ियों की बजाय ट्रैक्टर ट्राली के जरिए उस मकान के करीब पहुंचे थे ताकि राजदारी बरकरार रहे। इतने में मुखबिर ने इतला दी कि मकान की अकबी दीवार से गर्म चादर ओढ़े हुए एक शख्स अंदर दाखिल हुआ है। गालिब इम्कान यही था कि ये मशकूक शख्स मूर्ति साहूका है, लेकिन इस बात की तस्दीक के लिए हमें इस प्लांट की गई खातून की जानिब से मिस कॉल का इंतजार था। गरूब आफ्ताब का वक्त हो चुका था, अंधेरा तेजी से छा रहा था। हमने इस मकान को चारों जानिब से घेर रखा था। इसी दौरान अंदर से एक ब्रस्ट फायर हुआ और गोलियां नलके के साथ इस तरह टकराईं कि जैसे शबे बरात को फूल झड़ियां चलती हैं। दीवार की ओट में छुपे हमारे 2 नौजवान इस फायरिंग की जद से बाल बाल बचे। इतने में वो खातून अचानक हाथ में गिलास पकड़े कमरे से निकलकर सहन में लगे नलके की तरफ आई और गिलास पानी से भरकर वापस पलटते हुए उसने अचानक दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। इसी दौरान अंदर से एक बर्स्ट फायर हुआ और गोलियां नलके के साथ इस तरह टकराईं कि जैसे शबे बरात को फूल झड़ियां चलती हैं। दीवार की ओट में छुपे हमारे 2 नौजवान इस फायरिंग की जद से बाल बाल बचे, लेकिन वो खातून जान बचाकर बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अब हमने मकान को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर घेर लिया था। हमें मालूम हो चुका था कि अंदर कमरे में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि मूर्ति गैंग का सरगना मूर्ति साहूका खुद है और उसके पास कलाशनकोफ और मैगजीन्स और गोलियों से भरे 2 थैले मौजूद हैं। मकान के बाहर लगे लकड़ी के दरवाजे को हम बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर चुके थे। मकान के बाहर ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करके रास्ता मसदूद कर दिया गया था। मैंने अपने गनमैन जान मोहम्मद, जो कि पंजाब पुलिस की तरफ से कबड्डी के कई बैनुल अज़लाई मुकाबले जीत चुका था और इंतहाई दलेर और माहिर निशानाबाज था, उसकी ड्यूटी उस दरवाजे के बाहर लगाई ताकि अगर इश्तिहारी मुजरिम घेरा तोड़कर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करे तो बच न पाए। अगले लम्हे जान मोहम्मद मेरी हिदायत पर ट्राली की ओट में पोजीशन संभाल चुका था। SHO साहूका मेगाफोन पर बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे और मूर्ति साहूका को हिदायत दे रहे थे कि वो हथियार फेंक कर गिरफ्तारी दे दे तो उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहूका की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ और मकान के अंदर मुकम्मल खामोशी छाई रही। अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा था। एक तरफ दिसंबर की शदीद सर्दी और दूसरी जानिब खुली जगह होने के बायस धुंध उतरने के खदशे के पेश नज़र हमने घास फूस से बनी हुई मकान की छत को आग लगाने का फैसला किया ताकि रोशनी भी हो और मुजरिम को हथियार डालने पर मजबूर भी किया जा सके। हमने पुलिस की गाड़ी बजरिया वायरलेस इस मकान के करीब मंगवा ली थी। इसी दौरान पुलिस लाइन से इजाफी नफरी से भरी 2 गाड़ियां भी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी थीं। हमने एक कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर उसे छत के एक तरफ फेंका और किनारे को आग लगा दी। देखते ही देखते आग के शोलों ने पूरी छत को अपनी लपेट में ले लिया। मूर्ति साहू का कमरे के अंदर जहां भी था अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। इसी दौरान अंदर से फायरिंग की आवाज़ बरामद हुई। कुछ ही देर में बाहर खड़ी ट्राली के साथ गोलियां टकराने की आवाज़ आई। ये यकीनन मुजरिम की फायरिंग थी
کیونکہ اگر یہ فائرنگ ہمارے جوان کرتے تو اس کا رخ اندر کی طرف ہوتا۔ ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اگلے لمحے مورتی ساہو کا لکڑی کے بیرونی دروازے کے ایک حصے کو توڑ کر گھومتا ہوا کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہوا باہر نکلا۔ مکان کے باہر سڑک پر خطرے سے نابلد پولیس لائن سے آیا ہوا اضافی نفری کا ایک جوان جو سگریٹ پینے میں مگن تھا اس اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ صرف پولیس کی اضافی نفری وقوعے پر نہیں پہنچی تھی، ساہوکا کے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سرغنہ گھیرے میں آ گیا ہے اور وہ آن پہنچے تھے۔ کچھ فاصلے پر جنگل کے اندر سے گھوڑوں پر ساہوکا کے ساتھی پولیس کو للکار رہے تھے اور اپنی موجودگی جتانے کے لیے وقفے وقفے سے ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بدنام زمانہ اشتہاری مجرم مزید نقصان کرتا ٹرالی کی اوٹ میں پوزیشن سنبھالے، جان محمد کانسٹیبل نے یک کے بعد دیگرے SMG کے 2 برسٹ اس کے جسم میں اتار دیے۔ برسٹ لگنے کے بعد وہ کئی فٹ ہوا میں اچھلا اور پھر وہیں زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مورتی ساہوکا کی لاش کو شناخت کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا۔ اس کی تلاشی کے دوران اس کے پاس سے ایک روسی ساختہ کلاشنکوف، 30 بور پستول، ایمونیشن کے 2 تھیلے، 150 روپے اور ایمبیسی فلٹر سگریٹ کی ایک ڈبیا برآمد ہوئی۔ اس طرح وہ خطرناک ڈاکو، صفاق قاتل اور دہشت کی علامت سمجھا جانے والا مورتی ساہوکا اپنے انجام کو تو پہنچا، لیکن پولیس لائن سے آنے والی اضافی نفری کے ایک نوجوان کے جانی نقصان نے اس ساری کامیابی کی خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ اس آپریشن کے دوران مجھے 2 سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے خصوصی آپریشن کے دوران صورتحال سے ناواقف اضافی نفری کو پولیس لائن سے منگوانے سے حد الوسع اجتناب کیا جائے اور اگر بہت ضروری ہو تو انہیں آپریشن کی جگہ سے دور مناسب فاصلے پر رکھا جائے اور مکمل بریفنگ کے بعد انہیں جائے آپریشن پر بھجوایا جائے۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس رات پولیس لائن سے آنے والی اضافی نفری کی گاڑیوں کو جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر روک لیا جاتا تو شاید ایک پولیس اہلکار کی جان بچ جاتی۔